السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا آن لائن لیکچر آف اسلامک اسٹڈیز فرام سیپینٹ ہال اسکول سسٹم. 8th کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس کو اسلامیات کے اس آن لائن لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں. محمد فیض رسول فیض اسلامیات کے اس نئے لیکچر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے. آج کا ہمارا ٹاپک سورۃ الانفال رکوع نمبر 1 آیات کا ترجمہ ہوگا. آیت نمبر 9 اور 10. ٹیکسٹ بک پر آپ کا پیج نمبر 7 اینڈ 8. سب سے پہلے ہم آج کے اپنے اس لیکچر کے اہم نکات کی طرف بڑھیں گے. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں سبق کے متعلق اہم نکات. حسب معمول آیات کا ترجمہ ہوگا. آیات میں موجود مشکل الفاظ معنی ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ 2 باتوں پر آج کے اس لیکچر میں ڈسکس ہوگی. وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، غزوہ بدر کے موقع پر 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے یہ مدد نازل فرمائی اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ ہے فرشتوں کے نزول کو مومنین کے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ مومنین کے دل اطمینان حاصل کر سکیں. تو وہ کیسا اطمینان تھا، یا اس اطمینان کے حاصل کرنے سے پہلے وہ کون سی بے چینی تھی جس کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل کیا اور تمام مومنین کے جو دل ہیں انہوں نے سکون حاصل کیا. تو اس بات پر بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیٹس موو آن. ٹرانسلیشن آف آیات. آیت کا لفظی ترجمہ. آیت نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. بیٹا باکس میں آپ دیکھیں سب سے پہلا لفظ تستغیثون. عربک ورڈ کے شروع میں تا آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم، اور تستغیثون میں آخر پہ جو واو اور نون آیا ہے اس سے مراد یہ جمع کے لیے آتا ہے، یعنی کسی بھی جمع کے لیے معنی دینے کے لیے اس کا واو اور نون جو ہے وہ عربک ورڈ کے آخر میں لگایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہوگا تم فریاد کرتے ہو. یہ کون سی فریاد ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بچوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ ہم 313 ہیں، تعداد میں کم ہیں، اور کفار ہمارے مقابلے میں زیادہ ہیں، اے اللہ اگر آج تو ہمیں ان کے مقابلے میں فتح نہیں عطا فرماتا تو یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، اور تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ تو ہمیں کفار کے مقابلے میں فتح عطا فرما، ان مٹھی بھر مسلمانوں کی تو مدد فرما. تو یہ فریاد کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد کروا رہا ہے کہ یاد کرو کہ جب تم فریاد کرتے تھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو پھر کیا ہوا. سیکنڈ ورڈ دیکھیں، فاستجابہ. جب فریاد کی، جب دعا کی تو کیا ہوا؟ فاستجابہ. اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا. تو کیا چیز قبول کر لی؟ پس اس رب نے دعا قبول کر لی. تھرڈ ورڈ
لکم اس کا مطلب ہے تمہاری، یعنی تمہاری دعاؤں کو اللہ نے قبول کر لیا۔ لیٹس موو آن نیکسٹ پیج۔ ممدکم، فرسٹ ورڈ آپ دیکھیں، ممدکم اس کا مطلب ہے مدد کرنے والا ہوں تمہاری۔ کیسے؟ بے الفن، سیکنڈ ورڈ بے الفن، 1000 کے ساتھ۔ یہ الفن کا مطلب ہوتا ہے 1000، من کا مطلب ہے سے، الملائکتی فرشتے، مردفین لگاتار آنے والے۔ اچھا، لگاتار آنے والے یہاں پر کیوں فرمایا کہ فرشتے لگاتار آنے والے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک فرشتہ آئے اور باقی تھوڑا رک رک کر آئیں یا ٹھہر کے آئیں یا تھوڑا لیٹ آئیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ پے در پے لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے ایسے قطار در قطار وہ آتے جائیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ تو بچوں یہاں تک تو مشکل الفاظ مانی تھے جو کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت کا بامحاورہ ترجمہ اور پھر اس کی ایکسپلینیشن بھی آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ انورٹڈ کاماز میں آپ دیکھیں، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ دیکھیں، اب مسلمان انتہائی بچوں پریشان تھے اس وقت غزوہ بدر کے موقع پر کہ مقابلے میں 1000 کا کفار کا لشکر تھا، جبکہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کا وعدہ فرما دیا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، بس تم اللہ کی بارگاہ میں صبر سے کام لینا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ کو یاد کرنا کثرت کے ساتھ، تو پھر دیکھنا کہ یہ فرشتے تمہاری کس طریقے سے مدد کریں گے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو 1000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور وہ فرشتے لگاتار آنے والے تھے، یعنی پے در پے ایک دوسرے کے پیچھے جوک در جوک ترتیب کے ساتھ، سیکوینس کے ساتھ وہ آتے جا رہے تھے اور مدد کرتے جا رہے تھے۔ اور یہاں تک کہ شیطان جو ہے جب وہاں پر اس نے دیکھا کہ فرشتوں نے آ کے مسلمانوں کی مدد کی ہے تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا وہاں سے، ٹھیک ہے، اور کفار بھی بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین فتح عطا فرمائی۔ اچھا، اب نیکسٹ آیت میں جو ایک خاص بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مدد اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اس کو کیا بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 10۔ پہلے ہم اس کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد ہم مشکل الفاظ معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اچھا، اب دیکھیں بچوں، جعلہ اللہ، پہلا لفظ ہم نے جو آپ باکس میں دے سکتے ہیں، جعلہ اللہ، جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بچوں بنانا، کسی چیز کو بنا دینا۔ تو اللہ نے اسے بنایا، کس کو؟ یعنی اس فرشتوں کی مدد کو کیا بنایا؟ بشرا، بشارت قوما خوشخبری، دونوں میننگ جو ہیں وہ سملر ورڈ ہیں دونوں، بشارت کا مطلب بھی خوشخبری اور خوشخبری کا مطلب بشارت، ایک ہی بات ہے۔ لیکن بشارت جو ہے یہ عربک ورڈ ہے اور بشرا یہ عربک ورڈ ہے، جبکہ خوشخبری جو ہے یہ اردو کا ورڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بنا دیا اس مدد کو، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ، تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے، کس سے؟ اس مدد سے، اور قلوبکم، تمہارے دل، پہلا لفظ آپ دیکھیں قلوبکم،
اور تمہارے دل النصر کا مطلب ہوتا ہے مدد، ان دلہ اللہ کے پاس، انا بے شک، عزیز بہت غالب، حکیم حکمت والا۔ اچھا، اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بامحاورہ ترجمے کی صورت میں۔ آیت کا بامحاورہ ترجمہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، انورٹڈ کاماز میں آپ دیکھیں، اور اس مدد کو اللہ نے محض خوشخبری بنایا۔ محض کا مطلب ہوتا ہے صرف، اونلی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مدد کو محض خوشخبری بنایا، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بچوں، جیسا کہ شروع میں ہم نے بات کی کہ وہ کون سی بے چینی تھی کہ جس کی وجہ سے مسلمان پریشان تھے، تو بچوں وہ پریشانی یہ تھی کہ آج ہم تعداد میں کم ہیں، تو ہم کیسے ان کفار کا مقابلہ کریں گے جبکہ ہم 313 ہیں اور وہ 1000 ہیں۔ تو دل پر ایک پریشانی تھی اور دل پر ایک بوجھ سا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرشتوں کی مدد کا اعلان فرمایا تو تمام مومنین کے دل جو ہیں وہ سکون میں ہو گئے، اطمینان ان کو حاصل ہو گیا کہ اب خیر ہے، اب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو گئی ہے، اب انشاءاللہ ہم اللہ کی مدد کے ساتھ فتح حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے دل تو اطمینان حاصل کریں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، ایک بندہ اکیلا کہیں کھڑا ہے تنہا، ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی ایسی مدد جو ہے وہ کرنے والا وہاں کوئی نہیں ہے، اور اچانک سے وہاں اسے اپنا دوست مل جائے، اپنا کوئی قریبی دوست مل جائے، تو اس کا دل خوش ہوگا یا پریشان ہوگا؟ یقیناً خوش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ تمام مومنین پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد کا وعدہ فرمایا۔ جب وعدہ فرمایا اور فرشتے مدد کے لیے آئے تو تمام مومنین کے دل جو ہیں انہوں نے اس چیز سے اطمینان حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی مدد کو خوشخبری بنا کر ہی بھیجا تاکہ مومنین کے دل جو ہیں وہ اطمینان حاصل کریں، سکون میں ہو جائیں، اور پرسکون انداز میں وہ کفار کا مقابلہ کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے پرسکون تو انہوں نے ہونا تھا۔ اس کی وجہ دیکھیں کہ 313 میں اگر 1000 فرشتوں کو شامل کیا جائے تو یہ کتنے بن جاتے ہیں؟ یہ تو 1313 بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد جو ہے مسلمانوں کو غزوہ بدر کے موقع پر حاصل ہوئی۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ جو حکمت اللہ کی ہے اس کو اللہ جانتا ہے، ہم اس کو نہیں جان سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم نوازی فرمائی اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو بچوں یہاں تک تھا آج کا ہمارا سبق، اور اب ہم ہوم ورک ڈائری کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی ہماری ہوم ورک ڈائری ہے، مشکل الفاظ معنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں، اور آیت نمبر 9 اور 10 دونوں کا بامحاورہ ترجمہ نوٹ بک پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور جن بچوں نے ابھی تک کام نہیں جمع کروایا وہ اپنے پورے رکوع کے کام کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں، اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد دین مجھے سینڈ کریں، ٹھیک ہے۔ تو تاکہ آپ ساتھ ساتھ اپنا کام یاد کرتے رہیں، تاکہ بعد میں ہمیں کسی بھی قسم کی ڈیفیکلٹیز کا سامنا نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔